اللہ تعالیٰ نے متقین کی 4 صفتوں کو ذکر فرمایا جو متقین ہوں گے ان میں یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی، تو فرمایا وہ ان 4 صفتوں کو پورا کرنے کی کوشش کیا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلی صفت والکاظمین الغیظ، اور فرمایا غصے کو پی جاتے ہیں۔ دوسری صفت والعافین عن الناس، اور فرمایا لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اور ان پر احسان کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ 4 صفتیں ذکر فرمائی۔ پہلی صفت یعنی یہ نہیں کہ کوئی بندہ خوشحال ہے، اللہ نے اسے مال و دولت عطا کیا ہے تو اب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، لیکن جب اسے تنگ دستی آ گئی، وہ غریب ہو گیا تو وہ فقیر بن گیا، تو اب اللہ نے اتنا تو دیا ہی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ حصہ خرچ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ متقین جو لوگ ہیں، فرمایا ان کی صفت یہ ہے کہ وہ چاہے خوشحالی ہو، وہ چاہے تنگ دستی ہو، وہ دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، یہ نہیں کہ غصہ کرتے نہیں، فرمایا وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ جہاں کوئی امر ہے، ضرورت ہے کہ یہاں پہ غصہ پی جائے، جیسے کہ گھر میں رہنے والے کسی فرد سے، یہ گھر کا بڑا ہے، وہ چھوٹے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے تو یہ اسے درگزر کرتا ہے، اس بات پہ غصہ بھی آتا ہے لیکن اس کے باوجود غصہ پی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ وہ اس لیے ہے کہ جب عام روٹین میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس سے درگزر کر لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور فرمایا تیسری اور چوتھی صفت یہ ہے ان کی کہ ایک تو احسان کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی صورت بن جاتی ہے تو اس سے درگزر کرتے ہیں، اور ہر وقت اسی اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا ہے کہ ہر وقت ہو سکے تو کسی پر احسان کیا جائے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق عطا کیا، یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو رب کی مخلوق ہے ہم بھی اس پر احسان کریں، انہیں زیادہ سے زیادہ عطا کریں اگر رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو یہ 4 صفتیں ذکر فرمائی۔ اب سب سے پہلی یہ تھی کہ خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرنا۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ خرچ کرو تم پہ خرچ کیا جائے گا، خرچ کرو تم پہ خرچ کیا جائے گا، یعنی تم لوگوں پہ خرچ کرو، لوگوں کو ضرورت ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اپنے مال سے ان کی خدمت کرو، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں عطا کرے گا۔ فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ تو ہمیں اب اس چیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ ہم رب ذوالجلال کے ہاں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ مالدار ہے، زکوٰۃ دے دی تو پورا سال اور دینا ہی نہیں۔ فرمایا نہیں، جہاں ضرورت ہے، کوئی غریب ہے اس کی بچیوں کی شادی کروا دو، کوئی بندہ حاجت مند ہے اسے ضرورت کے تحت پیسے دے دو، کوئی ایسا بندہ ہے جو 2 وقت کی روٹی نہیں اس کے پاس، کوئی مسکین ہے تو اسے روٹی لے کے دے دو۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں کہ ایک جگہ خرچ کر دیا دوسری جگہ کرنا نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اور دوسری صفت تھی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہے، جو دوسرے کو بچھاڑ دیتا ہے، فرمایا وہ بہادر نہیں، بلکہ فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے۔ یعنی بہادر وہ بندہ نہیں کہ جسے پہلوان کہا جائے یا کسی دوسرے بندے کو بچھاڑ دے، فرمایا وہ بہادر نہیں ہے،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جسے بہادر سمجھتا ہوں، جو بہادر کے معیار پہ اترتا ہے، جو بہادری کا حق ادا کرتا ہے، فرمایا وہ شخص ہے، فرمایا جسے جب غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتا ہے، فرمایا اس شخص کو بہادر کہا جاتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان کو محفوظ رکھو، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا، اور فرمایا کہ تم اپنے غصے کو روک لو، فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ یعنی دو چیزوں کا ذکر کیا، پہلے یہ فرمایا کہ اپنی زبان جو ہے اسے تم اسے محفوظ رکھو، فالتو گفتگو نہ کرو، کسی کو برا بلا نہ کہو، کسی کو برے الفاظ سے یاد نہ کرو، فرمایا اس زبان کو قابو میں رکھو، محفوظ رکھو، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ دوسری صورت ذکر فرمایا جو بندہ اپنے غصے کو روک لیتا ہے، غصہ آتا ہے غصے پہ قابو پا لیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن رب ذوالجلال غصے پہ قابو پانے کی وجہ سے اپنا عذاب اس بندے سے روک لے گا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، جب بندے کو غصہ آتا ہے تو اسے اپنے آپ کے اوپر کنٹرول ہو جائے یا اس پہ قابو پا لے، تو اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک لونڈی آپ کو وضو کروانے کے لیے ایک لوٹے میں پانی لے کے آئی، تو جب وہ پانی لے کے آئی تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب آئی تو اس سے لوٹا گر گیا، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا، اور ایک تو پانی بھی گرا اور آپ زخمی بھی ہو گئے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے جب یعنی وہ اوپر گرا ہے لوٹا اور غصہ آیا تو فوراً اس لونڈی نے پڑھا والکاظمین الغیظ، متقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا۔ وہ اس سے آگے بڑھی، قربان جاؤں، دیکھیں کہ ہمارے امام تو اپنی باندیاں بھی اسے رکھتی تھے جنہیں قرآن بڑے اچھے انداز سے آتا تھا، جنہیں قرآن پڑھنا آتا تھا، وہ تو انہی لوگوں کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ آج آپ کا اور میرا حال کیا ہے؟ ہمارے ڈرائیور، ہمارے باورچی خانے میں کام کرنے والے لوگ ایسے ہیں، الا قلیل بہت زیادہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ہوٹلوں میں چلے جاؤ، بڑے بڑے ہوٹلوں میں آپ کو کھانا پیش کرنے والے، آپ کے آگے پیچھے آپ کی دیکھ بھال کرنے والے اکثر جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن آنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو کلمہ گو بھی نہیں ہے۔ تو یعنی یہ، لیکن ہمارے امام دیکھو کہ انہوں نے باندھی بھی ایسی ہے کہ جس نے آپ کو غصہ آیا ہے تو فوراً قرآن پڑھ کے سنایا ہے۔ والکاظمین الغیظ، آپ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا۔ پھر آگے بڑھی والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر آگے بڑھی کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لوٹا گرا ہے پانی کا، باندی نے آیت پڑھی ہے، آپ نے فرمایا میں نے غصہ بھی ختم کر دیا، میں نے غصے اپنے کو روک لیا، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا اور اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیا ہے۔ اور اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک غلام تھا، وہ شوربہ لے کے آ رہا تھا، تو وہ آپ کے اوپر شوربہ گر گیا۔ تو جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے تو اس نے پھر اسی آیت کو پڑھا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ آپ نے فرمایا جا میں نے اپنے غصے کو پی لیا، تجھے معاف کیا اور تجھے آزاد کر دیا، اور فرمایا جا میں نے تیرا نکاح اپنی فلاں باندی کے ساتھ کیا،
فلاں لونڈی کے ساتھ کیا اور جب تک تم دونوں رہو گے میں تمہارا خرچہ بھی اٹھاتا رہوں گا. یعنی کس وجہ سے کہ مجھے غصہ آیا ہے، میں اس میں کوئی کلام کرتا، تو نے مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے یاد کروایا ہے، لہٰذا میں تجھے صلہ یہ دے رہا ہوں، تجھے آزاد بھی کرتا ہوں، تجھے معاف بھی کرتا ہوں اور اپنے غصے کو بھی پی لیا ہے. اسی طرح حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ، آپ کا ایک غلام یا ایک مرید کسی وجہ سے آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ کسی کام کی وجہ سے بہت زیادہ ناراض تھے، یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنے لنگر کھانے سے بھی اٹھا دیا، یعنی لنگر بھی نہیں کھلایا، اتنے سخت ناراض تھے. اس نے بڑی کوشش کی آپ کو راضی کرنے کی، لیکن آپ اس کے ساتھ راضی نہ ہوئے. تو آپ کے خلیفہ حضرت عالم صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اسی آیت کو پڑھا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان حکایتوں کو بھی ذکر کیا. انہوں نے اس کو بلایا، اسے کھانا کھلایا، اسے پیسے بھی دیے اور اسے اچھے کپڑے بھی لے کے دیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تیرے ساتھ راضی ہو گیا. اور تھوڑی دیر گزری تو آپ نے کچھ پیسے نکال کے پھر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا. تو مریدین نے پوچھا یہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ فرمانے لگے کہ ایک تو صحیح وقت تو نے میری رہنمائی کی کہ مجھے یہ آیت پڑھ کے انہوں نے کیا ہے، اللہ نے ویسے ہی مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی. تو فرمایا اس وجہ سے میں صدقہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے. تو دوستو پتہ لگا کہ جب بندے کو غصہ آتا ہے، بندہ غصہ پی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو یار آج کا اگر ہم معاشرہ دیکھیں، اپنے حالات دیکھیں، اپنے معاملات دیکھیں، تو بندے کو بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ آج ہماری صورت کیا بن چکی ہے. ہم نے ہر چیز کو بدل دیا، اپنے انداز کو بدل دیا، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم غصہ کرتے ہیں. کسی کو مشورہ دیتے ہیں، کوئی ہمارا مشورہ قبول نہیں کرتا تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ تو نے میری بات نہیں مانی، میرا مشورہ قبول نہیں کیا، تو ہم اس کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں. تو یارو کبھی ہم لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار وہ رب ذوالجلال جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، جس نے ہمارے جسم میں طاقت بھی دی ہے، اس نے بھی 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. ہم نے کبھی ادا کیا؟ ہم پڑھتے ہیں نماز لیکن سستی کر جاتے ہیں. کبھی رب نے بھی اس پہ پکڑ کی ہے؟ پھر آگے بڑھو تو اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا، ہم سال ہر سال قرآن نہیں پڑھتے. رب نے حکم دیا کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا درس دو، کیا ہم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ لیکن ہم مخلوق خدا پر ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان سے ابدیدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ طرح طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں اور اپنی لا تعلقی کر دیتے ہیں ساری زندگی کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے چاچا جنہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، غزوہ احد میں انہیں شہید کر دیا گیا اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے کہ میرے چاچے کا ذکر کرو، میرے چاچے کا ذکر کرو. بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو ادا کرتے تھے. لیکن جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، بعد میں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور فرمایا صرف اتنا ہے کہ تو نے جب بھی آنا ہے میرے سامنے نہیں بیٹھنا، میرے سامنے نہیں آنا. فرمایا تجھے دیکھ کے مجھے اپنے چاچے کی یاد آ جائے گی. یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو ایسا درس دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کتنا کام کیا. آپ پر پتھر بھی برسائے گئے لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی. آپ پر اوجریاں ڈال دی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی. یار صحابہ پر تو اتنے ظلم ہوتے رہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا گیا،
لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا. صحابہ کو ملک بدر کر دیا گیا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، لیکن انہوں نے دین پہ چلنا نہیں چھوڑا. یارو آج کیسی بات ہے، آج کیسے لمحات ہیں کہ آج ہم لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ یار دین پہ چلنا مشکل ہے. ارے صاحب دین پہ چلنا اب مشکل نہیں، دین پہ چلنا اس وقت مشکل تھا جب صحابہ نے چل کے دکھایا ہے، جب آل بیت نے چل کے دکھایا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے پیار سے چلے تھے، مدینہ پاک سے چلے تھے، اور کوفہ میں پہنچے تو آپ کو کس طرح 70 آپ کے تن 70 گھر کے افراد کو بیک وقت شہید کر دیا گیا. تو یارو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ پھر بھی کہا کہ اے میرے مولا ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. یارو ہمارے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہوا، ہمیں تو ہر چیز میسر ہے. ہم پیدا ہوئے تھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے آنکھ کھولی تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں کلمہ پڑھنا سکھا دیا. جب ہم 7 سال کے ہوئے تو ہمیں نماز کی تربیت کا حکم دیا. تو یارو ہمیں تو ہر لحاظ سے مسلمانوں کی طرح تربیت کی گئی، اور عیش و آرام کی زندگی میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے آ کے نماز ادا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں روکتا. تو پھر بھی ہم کہیں کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. ارے صاحب دین پہ چلنا اس وقت مشکل تھا. اور مین جو چیز ہے متقی بننے کی کوشش کریں، اور متقین کی 4 نشانیاں ہیں. وہ یہ ہے سب سے پہلے خوشحالی میں، تنگی میں اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، غصے کے وقت غصے کو پی جاتے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اور ان پہ احسان کرتے ہیں. تو دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال آج کا جو ہم نے درس سماعت کیا ہے انہیں سن کے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.